ایک مہینہ 2 مہینہ امتحان کی تیاریاں کرتا ہے، امتحان دینے کے بعد جب وہ ناکام ہو جاتا ہے، جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں فیل ہو چکا ہوں، بڑے ہی شرمندگی کے ساتھ وہ گھر آتا ہے، سر جھکا کر آتا ہے، اور اپنے ماں باپ جب پوچھتا ہے بیٹا بتاؤ اب کیا ہوئے ہو، کامیاب ہوئے ہو یا ناکام ہو گئے ہو، فیل ہوئے ہو یا پاس ہوئے ہو، بیٹا رو رو کر کہتا ہے کہ امی جان میں فیل ہو گیا ہوں، امی جان میں پاس نہیں ہو پایا، میں فیل ہو گیا ہوں۔ اسی طرح کل حشر کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالی آپ سے سوال کریں گے اولئک هم المفلحون، اے لوگوں کہ آپ کامیاب ہو، تو کہنا کہ ہاں ہم موبائل چلانے میں کامیاب ہو گئے تھے، ہاں ہم کرکٹ کھیلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، ہاں ہم چٹھی کھیلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، ہم چغلی کرنے میں کامیاب تھے، ہم گاڑی چلانے میں کامیاب تھے، ہم گاڑی گھوڑا چھوڑنے میں کامیاب تھے، ہم انسٹاگرام چلانے میں کامیاب تھے، ہم فیس بک چلانے میں کامیاب تھے، ہم فوٹو کھینچنے میں کامیاب تھے، ہم داڑھی منڈانے میں کامیاب تھے، ہم سور کتے کے جیسے بال کٹانے میں کامیاب تھے، ان سب چیزوں میں ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فوراً کہیں گے خالدین جہنم، آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ، آپ کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہم سوچ لیے کہ یہی کامیابی ہے، ہم سوچ لیے کہ یہی ہمارے لیے دنیا ہے، کل متاع الدنیا قلیل، یہی ہمارا دنیا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرے پیارے دوستو، یہ دنیا فانی، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا فانی ہونے والی ہے، یہ دنیا صرف باقی رہے گا تو اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی کوئی باقی نہیں رہے گی۔ میرے پیارے دوستو، کیا رات کے سناٹے میں آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی؟ کیا رات کے سناٹے میں آپ کو ڈر خوف نہیں ہوتا کہ میں اپنے مرضی سے نہیں آیا ہوں اور مجھے اپنا مرضی سے بھی نہیں جانا، مجھے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، مجھے نبی کے پاس کھڑا ہونا ہے۔ ہم نبی کو کیسے چہرہ دکھائیں گے؟ کیا نبی کا چہرہ کے اوپر نعوذ باللہ داڑھی نہیں تھے؟ کیا ہم نبی کے جیسا کھاتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے جیسے پہنتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے جیسے گفتگو کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے جیسے چلتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے جیسے باتیں کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے جیسے نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے جیسے قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے جیسے اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے جیسے اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے جیسے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے جیسے قرآن مجید سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے جیسے گناہوں سے بچتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے جیسے غیبتوں سے بچتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے جیسے چغل کرنے سے بچتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے جیسے زنا کرنے سے بچتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے جیسے گانا سننے سے بچتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے جیسے سون سننے سے بچتے ہیں؟ نہیں بچتے ہیں، نہیں بچتے ہیں۔ تو کیسے نبی کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اور نبی سے کہیں گے اے میرے نبی، اے تاجدار نبی، اے احمد مصطفیٰ، اے آمنہ کا لال، اے آمنہ کا لاڈلا، اے آمنہ کے ابو، اے عائشہ کی زوجہ محترم، کیا میرے لیے آپ سفارش کر سکتے ہیں؟ کیا یہ لفظ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ میرے پیارے دوستو، بتاؤ، افسوس کا مقام ہے۔ اس بستی میں دیکھیے کتنی آبادی ہے، یہی اگر کوئی دوسرا موقع ہوتا، ولیمہ کا ہوتا، ڈانس کا ہوتا، گانا بجانے کا ہوتا، یہاں کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں ملتا۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بیکار ہے۔ خدا کی قسم، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ جو خالی جگہ دیکھ رہا ہے یہ خالی نہیں ہے، ہمارے نظروں سے خالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری جگہ کو، اس پورے گاؤں کو کیا کر دیا؟ فرشتوں سے بھر دیا۔ ہم سوچ رہے ہیں یہ جو جلسے کیے ہیں، یہ 30-40 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 30-40 آدمی بیٹھے نہیں ہوئے ہیں، یہ جنت کے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری نظروں سے غائب ہیں۔ اور جو گھروں کے اندر نرم نرم پر بستر میں سوئے ہوئے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں
ہی کامیاب ہے، ہم کیوں جائیں گے جلسے میں؟ یہ تو بریلی کا ہے، یہ تو دیوبندی کا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھو، صحابہ کے زمانے میں دیکھو، تابع تابعین کے زمانے میں دیکھو، اولیاء کے زمانے میں دیکھو، غوث کے زمانے میں دیکھو، کتب کے زمانے میں دیکھو، کوئی بریلی کوئی دیوبندی نہیں۔ نہ قبر میں آپ سے سوال کیا جائے گا بتاؤ آپ دیوبندی ہو، بتاؤ آپ اہل حدیث ہو، بتاؤ آپ بریلی ہو، نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ کیا پوچھا جائے گا؟ بتاؤ آپ کا رب کون ہے، بتاؤ آپ کا نبی کون ہے، بتاؤ تمہارا دین کون ہے۔ اب ہم اسی میں مر مٹے ہیں کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلی ہے۔ آپ روٹی سیکتے جاؤ، روٹی سیکتے جاؤ، خدا کی قسم آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ آپ کا زبان چلتا جائے گا، عمر بھی ختم ہوتا چلا جائے گا۔ جب آپ قبر میں جاؤ گے تب پتا چلے گا یہ دیوبندی کون ہے۔ دیوبندی کے پاس بھی وہی قرآن، بریلی کے پاس بھی وہی قرآن، دیوبندی کے پاس وہی نماز، بریلی کے پاس بھی وہی نماز، دیوبندی کے پاس وہی اللہ، بریلی کے پاس بھی وہی اللہ، دیوبندی کے پاس وہی نبی، بریلی کے پاس بھی وہی نبی، دیوبندی کے پاس بھی وہی ابو بکر، بریلی کے پاس بھی وہی ابو بکر، دیوبندی کے پاس وہی عمر، بریلی کے پاس بھی وہی عمر، دیوبندی کے پاس وہی عثمان، اور بریلی کے پاس بھی وہی عثمان، اور بریلی کے پاس بھی وہی علی، اور دیوبندی کے پاس بھی وہی علی، بریلی کے پاس بھی 1,24,000 انبیاء کرام، اور دیوبندی کے پاس بھی 1,24,000 انبیاء کرام۔ وہ صحابہ کرام لڑے نہیں، بریلی دیوبندی کرتے کرتے آج ہمیں الف نہیں آتا، اور میم مسجد کا میم بھی نہیں آتا، اور آج ہم لڑ رہے ہیں دیوبندی اور بریلی کے لیے، اور ہم سوچ رہے ہیں میں ہی سب سے بڑا علامۃ الدہر ہوں، میں ہی سب سے بڑا مفتی ہوں، میں ہی سب سے بڑا کیا ہوں نا، مفتی اعظم ہوں۔ میرے پیارے دوستو، یہ بیکار کی کام اور یہ بیکار کی فضول چیزیں چھوڑ دیجئے، بس آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ذات بات کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے تو آپ کا ایمان کو دیکھتا ہے، دیکھتا ہے تو آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، دیکھتا ہے تو آپ کی خلوصیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر دیکھتا ہے تو آپ کی طرف کو دیکھتا ہے، بریلی اور دیوبندی کو نہیں دیکھتا۔ لیکن آج ہم سمجھ لیے کہ اسی میں پورا ایمان ہے۔